میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے عظیم الشان نبی گزرے ہیں جن کی بادشاہت، جن کی حکومت کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی بادشاہت کیسی تھی، ان کی حکومت کیسی تھی، ان کی انصاف کیسی تھی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 16 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا ان کے جانشین بنے اور اللہ رب العزت نے ان کو ان کے جانشین بنایا۔ صرف بادشاہ پر نہیں، ایسی سلطنت عطا کی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور نبوت بھی عطا کی، ایسی بادشاہت عطا کی، ان کو حکومت عطا کی جو پوری دنیا پر حکومت کرتی تھی، ہواؤں پر اپنا حکم چلایا کرتا تھا، پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھے، جنات ان کے تابع تھے، ہر ایک چیز ان کے تابع تھے، ان کے حکم کے پابند تھے۔ ایسی حکومت اللہ رب العزت نے عطا کی، اور ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَوَرِثَ داؤد سلیمان، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 575 سال کے بعد پیدا ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ کی امی جان اس قدر نیک تھی، بہت نیک تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان کی والدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرمائی اور فرمایا، اے بیٹے، پوری رات سویا نہ رہا کرو، کیونکہ پوری رات کا سونا یہ قیامت کے دن اچھے اعمال سے محروم کر دے گا۔ ان کی والدہ ماجدہ بہت نیک تھی۔ معزز پیاروں، قرآن کریم میں 7 سورتوں میں اور 16 جگہوں میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذکر فرمائی۔ 16 جگہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذکر فرمائی، اور سورہ سابا اور سورہ صاد میں خصوصاً اس کے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذکر فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت سارے خصوصیات دیے ہیں اور بہت سارے معجزات عطا کیے ہیں۔ میرے معزز پیارو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی خصوصیت یہی ہے کہ ان کو چھوٹی سی عمر میں 9 عمر جب لڑکے تھے تب سے اللہ رب العزت نے اس کو سمجھداری اور ذہانت عطا کی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے جانشین بیٹے کے فیصلے پہ اس پر اعتماد رکھتا تھا، اس پر بھروسہ رکھتا تھا، بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اور حکومت میں جب بھی کوئی مقدمہ یا پیچیدہ کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام سے مشورہ کرتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے رائے پر فیصلہ فرماتے۔ اتنے جانشین تھے اور اتنے سمجھدار تھے۔ میرے معزز پیارو، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت میں 2 عورت ایک رستے سے گزر رہی تھی، دونوں کے گود میں بچے تھے۔ ایک بھیڑیا اچانک آئے اور ایک بچے کو لے کر چلے گئے، بھیڑیے آئے اور ایک بچے کو لے کر چلے گئے۔ اب ایک بچہ بچا ہے، اس بچے کو لے کر یہ دونوں عورت جھگڑنے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلافت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، اور پہنچ کر دونوں یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میری ہے، دونوں عورت یہی کہہ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کے بیانات سنے، دونوں کی باتیں سنی۔ سننے کے بعد بڑی عمر کی عورت جو تھی ان کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا، کیونکہ بچے ان کے گود میں تھا، ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا
جب یہ دونوں عورت یہ فیصلے ہونے کے بعد واپس جانے لگے تو ان کا گزرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، اس کی وجہ پوچھی۔ تو وہ دونوں اپنے دعویٰ پیش کیا، وہ دونوں اپنے اپنے بات کو رکھا اور اپنے معاملہ سنانے کے بعد ایک تلوار لے کے آؤ، ایک چاقو لے کے آؤ، ایک چھڑی لے کے آؤ، اور میں اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، تم دونوں الگ الگ ایک ٹکڑے کر کے لے کر چلے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذہانت دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن حضرت اور کیا فرما رہے ہیں کہ ایک چاقو لے کے آؤ، میں اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور تم دونوں ایک ایک لے کر جانا۔ تو میرے پیارو، جب یہ بات سنی، جو بڑی عمر کی عورت تھی تو وہ خاموش رہی، وہ کچھ نہ بولے، وہ کچھ نہ کہا، وہ خاموش رہ گئے۔ اور جو دوسری عورت تھے وہ رونے لگے، گڑگڑانے لگے، وہ التجا کرنے لگے اور فرمایا اللہ کے واسطے میرے بچے کو چھوڑ دیجئے، میرے بچے کو قتل مت کیجئے، میرے بچے کو قتل مت کیجئے، میں جو فیصلہ آیا ہے اس بوڑھی عورت کے حق میں یہ قبول کرتا ہوں اور میرے بچوں میں اس کو سونپ دیتا ہوں۔ جب یہ بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بچہ اس کی نہیں، یہ بچہ اس کی ہوگی، کیونکہ ماں کبھی نہیں چاہتی ہے کہ اپنے بچے کے اوپر کوئی بھی آنس آ جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے بچے کو لے کر دوسری عورت کے حوالے کر دیے، اور وہ دونوں بچے کو لے کر چلے گئے۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت، یہ تھی ان کی فہمی، یہ تھی ان کی عقل مندی، یہ تھی ان کی بدھی۔ مقدمہ یہ آیا کہ 2 آدمی، ایک آدمی کے کھیت میں رات میں کسی طرح بکریاں جا کے کھیت کو نقصان پہنچایا، رات میں کھیت میں جا کر بکریاں نقصان پہنچانے کے بعد دونوں معاملہ لے کر، مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور اپنا اپنا حال سنائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کی باتوں کو سنے، ان کی مقدمہ سنے، ان کی ہر ایک بات سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بکریوں کو کھیت والوں کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ بکریاں اس آدمی کے کھیت میں نقصان پہنچایا ہے، ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ بکریوں کی قیمت جو کھیت میں نقصان ہوا اس کے برابر تھی۔ اس کھیت والوں کے نقصان کی تلافی کے لیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے فیصلے تک کی رہنمائی فرمائی جس میں دونوں فریقوں کا فائدہ ہوا اور دونوں فریقوں کو انصاف ملا اور دونوں فریق خوش ہو گئے۔ وہ فیصلہ کیا تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بکریوں کو کھیت والوں کے حوالے کر دیا، لیکن ان کی ملکیت سے نہیں گئے، بکریاں بھی ان کی ملکیت میں رہے، کھیت بھی ان کی ملکیت میں رہے، لیکن دونوں کا اچھا فائدہ ہوا۔ کیا فیصلہ کیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بکریوں کو کھیت والوں کے حوالے کر دیا تاکہ یہ لوگ اس بکریوں سے دودھ دوہ کر اپنے نقصان کی بھرپائی کرے، اپنے نقصان کی تلافی کرے، اپنی جو نقصان ہوئی ہے اس کی پورا بھرپور ہو جائے، اور کھیت کو بکری والوں کے حوالے کر دیا تاکہ بکریاں والے اس کھیل پر اچھا پانی ڈالے، اس کی محنت کرنے کے بعد جس حال میں یہ کھیت تھی اس حال میں لے کر آ جائے۔ جب ان دونوں کی تلافی ہو جائے تو بکری والے بکری لے کر جائیں گے اور کھیت والوں کو اس کو واپس کیا جائے گا، لہٰذا دونوں کو اپنے اپنے سامان الگ الگ واپس ملے گا اپنے پاس۔ اور یہ ایسی فیصلہ تھی جس پر دونوں خوش ہوئے اور دونوں راضی ہوئے اور دونوں کا فائدہ ہوا، کسی کا کوئی نقصان نہیں۔
اس قدر اللہ رب العزت نے اس کو سمجھ عطا کی تھی. جو پوری دنیا پر ہواؤں پر حکومت کرتے تھے، اس قدر جلیل القدر نبی تھے. میرے معزز پیارو، یہ ایسے عظیم الشان نبی تھے. اسی لیے ہم ان سب کی حالت پڑھنا چاہیے، ان سب کی حالت ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ان سب کی حالت سے ہمیں، ان سب کے قصہ، ان سب کے واقعات سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. یہ سب کیا تھی؟ اللہ رب العزت سے محبت، اللہ رب العزت سے تعلقات، اللہ رب العزت سے محبت کے نتیجہ ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز ان کو عطا کیا ہے.